ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا راجہ صاحب، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی تجربہ ان کو، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہی بولا لیکن آن ایئر بولا تو وہ خبر ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر صاحبہ آئی تھیں پارٹی خالی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے انکلز کو سائٹ پہ کیا تھا. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس موڈ میں آ گئے ہیں کہ اب وہ نوجوان نسل کو سامنے لے کر آنے لگے ہیں اور باقی انکلز کو سائٹ پہ کرنے لگے ہیں فرحت اللہ بابر صاحب والی انسیڈنٹ کو؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس دور کو بھی جانتا ہوں اور اس دور کو بھی. اس زمانے کے انکلز چھوڑ گئے تھے، تو ان انکلز نے جو اس وقت کے چند بڑے نام تھے، ان انکلز نے سمجھا کہ شاید اب یہ سیاسی پارٹی زیر اطاعت ہے تو اس میں کوئی چانس نہیں ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ابھی چھوٹی ہیں اور وہ ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، اور جیسے تجربے کی آپ بات کر رہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ انکل تو چھوڑ کر چلے گئے. محترمہ نے کسی انکل کو سائیڈ لائن نہیں کیا، لیکن یہاں پر جو تھے، جو بلاول بھٹو صاحب کو جو انکلز ملے ہیں تو وہ تو ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے تو کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسے ہوا ہی نہیں کہ کسی انکل نے کوئی سوچا ہو. لیکن یہ جو آپ نے فرحت اللہ بابر کی بات کی ہے، فرحت اللہ بابر ہمارا ایک اساتذہ ہے. از اے ویری ایکسپیرینسڈ پرسن، از اے ویری ایبل پرسن، ویری لرنڈ پرسن. تو ان کو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ بڑا ایک اہم شعبہ جو ہے وہ ان کے سپورٹ کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کا. نیشنل گورنمنٹ کی چہم گوئی ہیں راج صاحب، اور جس کا ایک ہلکا سا ذکر زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا. یہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کدھر سے سٹارٹ ہو گئی؟ کیوں؟ دیکھیں، وٹ از اے نیشنل گورنمنٹ؟ مجھے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں. نیشنل گورنمنٹ اگر تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اپوزیشن نہ ہو اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی کنسنسس کی گورنمنٹ بن جائے، ایسی تو مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی. جو بات آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی جماعت، جو ان کا تجربہ بھی کہتا تھا، جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید سمپل میجورٹی یا اوور ویلمنگ میجورٹی نہ لے سکے، تو اس صورت میں حکومت بنانے کے لیے انہیں اسے اتحاد بنانے پڑیں گے. اور یہ بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بڑے مہیب ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ملک میں ایک ایسی فضا ہونی چاہیے جس میں سر جوڑ کر کچھ بڑی جماعتیں جو ہیں کم از کم وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے، ملک میں قیاس بپا کرنے کے بجائے، ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے بجائے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. راج صاحب، یہ زرداری صاحب کی خواہش ہے یا یہ ان کی خبر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ایک مستقبل میں جھانکنے والے شخص ہیں، اور ان کے بڑے زیرک اور دانا ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے. ان کی یقیناً یہ آبزرویشن ہے، اور یہ آبزرویشن انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کی ہوگی. خبر تو اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ حکومت تو بنے گی نا الیکشن کے بعد، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی الیکشن سے پہلے بھی حکومت بن رہی ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں راجہ صاحب کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی، میاں جاوید لطیف صاحب بھی، وہ فرما رہے ہیں کہ 125 سے 30 تک تو ہمارے ممبران کنفرم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کیمپین کے بغیر ہیں، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی میجورٹی نہیں لے سکے گا. تو یہ یہاں تو تضاد نظر آ رہا ہے. اب یہ ہے نا کہ کچھ باتیں تو الیکشن کے لیے کی جاتی ہیں نا. انیکا رانا ثناء اللہ صدر ہیں اپنی جماعت کے، وہ اگر کہیں کہ ہماری بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ہم سمپل میجورٹی بھی نہیں حاصل کر رہے، تو پھر الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ انہوں نے تو بات کرنی ہے اور بڑے کانفیڈنس سے کرنی ہے. ہر جماعت کرتی ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے راجہ صاحب. کیا پی ایم ایل این کے لیے کوئی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے مسائل ہیں. وہ کیا؟ اس کے لیے دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے اس طرح مسائل ہیں کہ ہم نے وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے ہیں نا. الیکٹیبلز کا حال میں نے دیکھا ہے چند ماہ پہلے، جب 20 الیکٹیبلز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ایم ایل این میں شامل ہوئے تھے. پی ایم ایل این نے ان کو ٹکٹ دیے تھے اور ان کو بڑے اچھے حلقے دیے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اس الیکٹیبل نے اتنی ووٹ لی ہے، پی ایم ایل این نے اتنی ووٹ لی ہے، اور ان دونوں کی ووٹوں کو جمع کریں تو اتنی ووٹ بن جاتی ہے. تو ہوا کیا تھا؟ وہ تو بڑے بری طریقے سے پٹ گئے تھے. وہ تو ایک سیٹ بھی نہیں حاصل کر سکے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن کے اپنے ایک
جو ہے نا اس وقت ایک نظام وضع ہوتا ہے جو الیکشن میں ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے. انیکا میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں ساری جماعتوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ اب پہلے 10 سال پہلے والا ووٹر نہیں ہے بھائی، اب یہ 5 سال والا بھی نہیں ہے، اب یہ ایک نیا ووٹر ہے. اس نئے ووٹر کو کیسے کیپچر کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ نیا ووٹر جو ہے وہ پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو سویپ کر دے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی یہاں سے نمبر 1 جماعت بن جائے گی پنجاب میں سے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 2018 سے بہت بہتر پوزیشن میں پیپلز پارٹی آئے گی.